السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غم بھی نعمت ہے، ظرف ہو تو غم بھی ایک نعمت ہے، خدا کی جو سکون رونے میں ہے وہ مسکرانے میں کہاں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کی ظرف سے تم پر ایک نگراں فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس دن تمہارا وفادار دوست تم کو چھوڑ کر چلا جائے تو سمجھ جانا تمہاری آدھی زندگی ختم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو تمہارے 99 اچھے کاموں کو چھوڑ کر تمہاری ایک غلطی کو پکڑ لے وہ انسان ہے، اور جو تمہارے 99 غلطیوں کو معاف کر کے تمہارے ایک نیک عمل کو قبول کرتا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ہو رہا ہے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ عورت پھول ہے، بس تمام حالات میں اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور اس کے ساتھ نیکی کریں تاکہ آپ کی زندگی بہتر ہو۔ تمہارا اللہ، یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ تعالیٰ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے، تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارے نصیب بدل دیتا ہے۔ سجدہ، جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا، بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ آپ کا سفر بہترین، سب سے پہلے دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی دلیل نشانی ہے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین۔ کسی کا دل توڑنا، ہر عبادت کی قضا ہے لیکن کسی کا دل توڑنے کی قضا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں ایک دوسرے کی نیتوں کا اندازہ ہو جائے اور تم لوگ ایک دوسرے کو دفنانا تک چھوڑ دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی بے حیائی آتی ہے اسے عیبدار کر دیتی ہے، اور جس چیز میں حیا آتی ہے اسے زینت بخشی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ لوگوں سے گھبراہٹ، جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے ان لوگوں سے دل گھبرانے لگ جاتا ہے۔ ٹوٹے دل، گرتے آنسو اور ٹوٹے دلوں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کوئی غم ایسا نہیں جو ذکر الہی سے مٹ نہ سکا ہو، کیونکہ جو غم میں رجوع اللہ کی طرف کرتا ہے اسے نوید ملتی ہے۔ سجدوں کی کثرت، اور جو تمہارے غم سجدوں کی کثرت کو بڑھا دے وہ غم اللہ تعالیٰ کی کمال نعمت ہے۔ انشاءاللہ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن وہ حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ آنسوؤں کا بھرم، جب صبر نہ آ رہا ہو تو جائے نماز پر بیٹھ کر رو لیا کرو، کیونکہ آنسوؤں کا بھرم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں رکھ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کی 2 ہی خصلتیں ہیں، عقل کلام کرنا۔ عقل سے انسان خود فائدہ اٹھاتا ہے اور کلام سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ 5 نمازوں کے فائدے: فجر خوبصورتی بڑھاتی ہے، ظہر آمدنی میں اضافہ کرتی ہے، عصر صحت کو بہترین بناتی ہے، مغرب ٹینشن کو دور کرتی ہے، عشاء پر سکون نیند عطا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
کامیاب لوگوں نے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل حل کرنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں، مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جیسے تمہاری اچھی یا بری عادتوں کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، اور جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ سچا دوست ہے۔ معجزوں کا سفر۔ جو راستے ابھی تمہیں انجان لگ رہے ہیں، دیکھنا اللہ انہی راستوں سے معجزوں کا سفر شروع کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسرے کے غموں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے، اور دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر صبح جلدی اٹھ کر کام کاج میں مشغول ہو جاؤ، شہادت پا جاؤ گے۔ بہترین صبح وہی ہے جس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہو۔ انسان کی بزدلی اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بیوقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ پاک سے نہیں ڈرتا۔ قرآن پاک۔ اگر التجائے رد ہونی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کبھی نہ فرماتا کہ اور تمہارا رب کہتا ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ نماز کو مت چھوڑو، بے شک نماز ہی ساتھ دیتی ہے دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ قرآن خود کہتا ہے، لا تحزن اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ کسی کا دل توڑ کر۔ جو لوگ سچے انسان کا دل توڑ کر کسی دوسرے انسان کے پاس خوشی ڈھونڈنے جاتے ہیں، وہ اکثر دھوکہ ہی کھاتے ہیں۔ یا اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اچھا گمان رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ صرف ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے۔ اسی کا ہاتھ ہمت، امید اور حوصلے کا ساتھ ہے۔ نماز کو بوجھ کی طرح نہ پڑھا کریں، یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر بوجھ سے سکون پانے کے لیے دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اس کو پتہ بھی نہ ہو، بس یہی سچی محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کچھ عرصے کے لیے تم رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دو، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ تم مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دل گھبرائے تو الم نصرہ پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جن سے تعلقات رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلقات نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتہ جوڑ سکتے ہیں تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے۔ ہر انسان کو اپنی سوچ سے نہ دیکھ اے انسان، کسی کا دل گلاب کی پتیوں سے بھی نرم ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ یا اللہ مجھے کبھی بھی خود سے جدا مت کرنا، میرا تیرے بغیر کوئی وجود نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر پہلے جیسی نہیں بن جاتی۔ کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا، ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بناؤ۔ نمبر 1، ان سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ نمبر 2، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ نمبر 3، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صاف دل اور سچے زبان والا انسان سب سے بہتر ہے۔ عرض کی گئی صاف دل والے کون ہیں؟ وہ متقی پرہیزگار مسلمان جن کے دل میں ذرہ برابر نافرمانی اور بعض حسد نہ ہو۔ عرض کی گئی، اس کے بعد فرمایا، جو دنیا سے نفرت کرے اور آخرت سے محبت۔ حقیقت، آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پر دینا ہو تو جیب سے سکے ڈھونڈتا ہے۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے اور قریب لے جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو خرچ کرتا جا، میں تجھ کو دیتا جاؤں گا۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچے، وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ رشتوں کے بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ درخت بوڑھا ہو کر بھی پھل نہ بھی دے، سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ خود سے پیار کرو، کیونکہ اوپر والے نے تمہیں بہت پیار سے بنایا ہے۔ توبہ قبول ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والے کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فیصلوں سے کھل جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز، جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کر لیں۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔